الحمدللہ جنت کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح جنت کی تلاش اس موضوع کو سننے کی دلچسپی اور خواہش لے کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس اپنے گھر میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس جنت کے اندر ہم سب کو جمع فرمائیں جس جنت کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس موضوع درس کے مطابق انشاءاللہ درس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا اہم کام، ایک ایسا اہم عمل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کہ اس پر عمل کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے پاس ہے، اور اس عمل کے اختیار کرنے کے لیے بہت سارے موقع ہمارے پاس فراہم بھی ہوتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ مختصر انداز میں اس عمل کی وضاحت کی جائے گی۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، حاضرین جماعت، درس جنت کی تلاش، جنت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی ذات سورۃ النحل آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وہ لوگ جن کی جانوں کو فرشتے اس حالت میں قبض کر لیے ہوں گے جبکہ وہ لوگ طیبین یعنی پاک اور صاف تھے، یعنی نیک تھے، ان نیک لوگوں سے مخاطب ہو کر فرشتے کہیں گے یقولون سلام علیکم، اے نیک لوگو تم پر اللہ کی سلامتی ہی سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا رہا ہے، تو یہاں پر ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھا، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہی اعمال آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان اعمال کو معلوم کر کے اس خوشخبری میں ہم اپنے آپ کو داخل کریں، اور اس وقت تک ان اعمال کو ہم اختیار نہیں کر سکتے جبکہ اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل نہیں کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر میں اس عمل کی طرف آپ لوگوں کو لے کر جاتا ہوں جو عمل کے بہت سارے اعمال میں سے ایک آسان اور بہت سارے موقع اس عمل کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں عطا کیا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا سنتے ہیں؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ من صلی اثنتا عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیل، کہ جو میرا امتی رات اور دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے گا، بنیا لہو بہن بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے لیے جنت میں
گھر بنائے جانے کی بشارت سنا رہے ہیں. جو آدمی دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 12 رکعت نماز ادا کرے گا. یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے؟ مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے ان 12 رکعت نماز کی وضاحت خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے الفاظ میں اس طرح کیا ہے: من صلی فی یوم و لیلۃ 12 تطوعا غیر فریضۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سنت 12 رکعت نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ غیر فریضۃ، فرض نمازوں کے علاوہ سنت 12 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام جس نے کر لیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کی تلاش ختم ہو جائے گی، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا. جنت کا یہ گھر دنیا کے گھروں کے جیسا گھر نہیں ہوگا. جنت کا گھر میں کبھی اور موقع پر بتاؤں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل اور صورت کیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا انتظام اس جنتی کے لیے کیا ہے جس جنتی کو اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے داخل کرے گا. اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 12 رکعت سنت نمازوں کے پڑھنے کا حکم اور اس کی جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ کب کب اور کس موقع پر پڑھنا چاہیے. ترمذی کی ایک حدیث کے حوالے سے ان تمام 12 رکعتوں کی وضاحت کی گئی ہے. وہ 12 رکعت کون سی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، نماز ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت. یاد رکھیں، نماز ظہر کے فرض 4 رکعت سے پہلے 4 رکعت سنت 2 رکعت الگ الگ پڑھنا چاہیے. ورکعتین بعدہا، نماز ظہر کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت. کل کتنے رکعت ہوئے؟ 6 رکعت ہوئے. ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد. کل کتنے ہوئے؟ 8. ورکعتین بعد العشاء، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت. کل کتنے ہوئے؟ 10. ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے. کل کتنے رکعت ہوئے؟ یہ کل 12 رکعت نماز کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو جنت کے تلاش کرنے کی دلچسپی اور آرزو ہے، ہم اسے اختیار کر کے اپنی اس آرزو کو پوری کر سکتے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے موقع پر بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ ہم کو توفیق دیتا ہے وقت سے پہلے روزے کی حالت میں مسجدوں میں ہم آ جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں آ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت کیا نماز پڑھ لیے؟ اب بس حیدرآباد کے نظام کی طرح ہم یا تو دیواروں کو ٹیکا دے کر کے، پیروں کو پھیلا کر کے، یا آس پاس کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے مسجد کے ادب و احترام کا کوئی پاس و لیاس کیے بغیر بہت آرام سے بیٹھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے. ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے بیٹھنے کا طور طریقہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بھی آداب احادیث میں بتائے گئے ہیں. اس لیے ادباً آپ کی خدمت میں میں التماس کر رہا ہوں، مسجد میں آ جائیں. ہم کون ہیں اس کا کوئی پاس و لیاز نہیں کیا جائے گا. صرف یہ پاس و لیاز ہوگا کہ ہم مسجد میں ہیں،
مسجد کے بیٹھنے کے آداب کا پاس و لحاظ کریں گے اور اتنے ادب کے ساتھ رب کے سامنے بیٹھیں گے، کچھ کرے یا نہ کرے رب کی نظر اس کے گھر میں جس ادب کے ساتھ اس کا بندہ بیٹھا ہے اس پر پڑے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ یہ عاجزگی و انکساری مسجدوں کے اندر آنے جانے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کسی سے بات چیت کرنے کی اور عبادت کرنے کی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر مسجد میں یہ نہیں سیکھیں گے، دنیا کی کون سی ایسی جگہ یا دنیا کا کون سا بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ہم ادب سیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا پاس و لحاظ کریں۔ اب یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے 12 رکعت سنن مؤکدہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنن مؤکدہ۔ اگر ہم اس کی پابندی کر لیں، اب پابندی کے بارے میں ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ ملا کر کے کتنے لوگ فرض نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نماز کے پہلے یا فرض نماز کے بعد کی سنن نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں آئیں، وقت سے پہلے بہت پہلے آ جاتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، اب انتظار رہتا ہے کہ فرض امام صاحب کب ختم کر دیں، اب ہم کو باہر جانا ہے۔ ایک طرف آپ کو جنت کی تلاش ہے سنت نماز پڑھنے سے، دوسری طرف دنیا کی تلاش ہے۔ ان دو تلاشوں میں کس کی تلاش اہم ہے؟ کس کی؟ 2 سے 3 منٹ میں آپ سنت کو ادا کر رہے ہیں، وہی تقریباً آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ مسجد سے باہر جا کر دوستو احباب کے ملنے میں، گپ شپ کرنے میں، ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے میں لگا رہے ہیں، لیکن جنت کی تلاش کے لیے تھوڑی دیر اور مسجد میں وقت دے کر سنن کا اہتمام کرنے کا ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے۔ افسوس ہے اس بات پر، آنے کا مقصد ہی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بس آ رہے ہیں، رمضان آیا، روزہ ہم کو لے کے آ رہا ہے، ہم کو جنت کی تلاش یا جنت کا جذبہ اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ہم کس لیے مسجد کو جا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کتنے رکعت سنت ہے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیا ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ میرا مقصد 12 رکعت سنت پڑھنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، میرا مقصد مطلب سے ہونا چاہیے، میرے نبی نے یہ پڑھنے سے جنت کے کیا ہے بشارت دی ہے، مجھے اس لیے پڑھنا چاہیے۔ کہ اس نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس نظریے سے ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم جب اس وقت جنت کے لیے اتنا وقت نہیں دیں گے کہ فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھیں، فرض کی بعد کی سنتیں پڑھیں؟ عجیب حالت ہے ہمارے مسجدوں کا، سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ابھی شیخ کل کے درس میں ہمارے شیخ امتیاز صاحب بتا رہے تھے، عمل کرنے کے اعتبار سے ایک مسلمان کی 3 قسمیں ہیں۔ سورہ فاطر کے ایک آیت کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے، عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسم کون سی ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جاہل قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کیوں ان پر ظلم ہوتا ہے؟ نہ وہ فرض عبادات کا خیال کرتے ہیں، نہ سنت یا نفل عبادات کا خیال کرتے ہیں، مسلمان ہیں، عبادت سے نیک عمل سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں جو مسلمان ہو کر کے بھی ان چیزوں سے دور رکھ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں مسلمانوں میں؟ وہ ہیں جو معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ عمل کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے صرف فرض عبادات کو اختیار کرتے ہیں، فرض نماز پڑھ لیے، فرض سنتیں یا فرض کیا ہے روزے رکھ لیے یا کوئی بھی فرض کام کر لیے، سنتوں پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور لوگوں کی تیسری قسم عمل کے اعتبار سے ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے والے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، چاہے وہ نفل ہو، اللہ اور اس کے رسول نے کہا اب بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر عمل کو تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں شیخ بتا رہے تھے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ جو آخری قسم ہے وہ لوگ میدان محشر میں اللہ کے سامنے سب سے قریب ہوں گے۔
جنت کے سب سے پہلے وہ مستحق ہوں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے ہر میدان میں ہم بازی مار لیں، آگے بڑھ جائیں، میں آگے بڑھنا، اس سے بھی آگے بڑھنا، اس سے بھی آگے بڑھنا؟ یہ جذبہ جنت میں جانے کا نہیں ہم لوگوں کو، افسوس کا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ 12 رکعت دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہم کو پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ۔ جب پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو پڑھنا چاہیے نا۔ اب چلو ایک بات اور بتا کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جنت تو ہمارے لیے یہاں پہ واجب کر دی جا رہی ہے، لیکن ایک ڈر ہے، جہنم بھی تو بازو ہے، اسے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں اس بات کا خدشہ ہے 12 رکعت نماز پڑھنے سے جنت تو واجب ہو جائے گی، لیکن جہنم کا کیا ہوگا، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے، تو ایک اور نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کے اندر اور 2 رکعت بڑھا کر کے اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علی 40 قبل الظہر و40 بعد الظہر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیا، پھر ظہر کی فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ لیا، اور باقی سنتیں ویسے ہی جیسے میں نے پہلے کی حدیث میں بتایا، تو یہاں پر 2 رکعت ایکسٹرا سنت بتائے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ظہر کی فرض نماز کے بعد پہلی حدیث میں 2 بتائے گئے تھے، اس حدیث میں کتنے بتائے جا رہے ہیں؟ 4۔ تو کل کتنی ہوئی تعداد؟ 14 ہوئی۔ جو شخص 14 رکعت نمازیں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں پڑھ لیں، فرض سے پہلے اور فرض کے بعد جیسا کہ بتایا گیا اس کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ 2 رکعت جہنم سے بچا لیں گے وہ جو ظہر کے بعد ایکسٹرا 2 پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ادھر جہنم سے بچ گئے، ادھر جنت میں ہمارے لیے گھر تعمیر کیا گیا۔ کس کی تلاش تھی؟ جنت کی تلاش تھی، یہیں پہ ہم کو مل رہی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ الحمدللہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سال بھر 2 صف نمازی، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے معصوم بچے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کی ذات پر یہ امید کرتے ہوئے اگر یہ 12 یا 14 رکعت دن اور رات کے 24 گھنٹوں کی سنت نمازوں کا اہتمام کر لیں، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ گارنٹی سمجھ لیں انشاءاللہ۔ کیا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو اس طرح 3 قسمیں ہوئی سنت کی۔ ایک روایت میں 10 رکعت بتائے گئے ہیں، وہ نارمل اس کی فضیلت ہے، جو ہم ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں، ہمیشہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ بھی حدیث ہے، اس میں 10۔ میں نے جو 12 کی روایت بتایا اس میں جنت، میں نے جو 14 کیا ہے سنت نمازوں کا تذکرہ کیا اس میں جہنم حرام۔ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، جنت کی تلاش ہے، یہ عمل ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اسے اہمیت دے کر اسے اختیار کریں گے ضرور اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر جنت میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے اس کی عبادت کرتے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہے جو باہر جا کر جنت کی تلاش کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئندہ سے یہ لاپرواہی نہ کریں، باقاعدہ پابندی کے ساتھ ان سنن مؤکدہ پر پابندی کے ساتھ عمل کر لیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اب تک جو لاپرواہی ہوئی یا رب العالمین ہمیں معاف فرماتے ہوئے اس کے بعد اپنے زندگی کے آخری سانس تک یا رب العالمین دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 12 یا 14 رکعت جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں سنن مؤکدہ کو اختیار کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما، اور اس کے ادا کرنے سے جو فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے ہمیں اس فضیلت اور مقام و مرتبے سے مالا مال فرما۔ اس سے جو لاپرواہی ہو رہی ہے، اس میں جو رکاوٹ کے اسباب ہیں، اے اللہ ان تمام اسباب اور ان تمام رکاوٹوں کو ہماری زندگی سے دور فرما۔ جب بھی مسجدوں کو آئیں اطمینان کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔